نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ شہادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جس قدر ممکن ہو چلتے پھرتے یہ کلمہ شہادت پڑھا کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی یہ گواہی دے گا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور سب نیکی کا کام چھوڑ بیٹھیں گے اور ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف حق بات چھپانے کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی وفات کے وقت اس حدیث کو بیان کیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص صدق کے دل سے یہ کلمہ شہادت کو کہے گا اور پھر اس پر قائم رہے گا اور عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام کر دیں گے۔ یا یہ کلمہ شہادت پڑھا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کاغذ کے پرچہ والی مشہور حدیث میں آیا ہے کہ وہ پرچہ جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا، وہ ان 99 دفتروں اعمال ناموں پر، جن میں سے ہر دفتر حد نظر تک دراز ہوگا، بھاری ہو جائے گا، وزن بڑھ جائے گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک آدمی کو اپنے حضور میں طلب کریں گے تو اس کے خلاف 99 دفتر ہائے دراز اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، جن میں سے ہر دفتر حد نظر کے برابر دراز ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو اس بدعمالیوں کی فہرست میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ تو میں نے فلاں گناہ نہیں کیا، یا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا کہ کوئی گناہ تو نے نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو یا کمی بیشی کر دی ہو؟ وہ کہے گا، نہیں اے پروردگار، ان میں سے کسی گناہ کا انکار نہ میں ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہوں، نہ لکھنے والوں پر ظلم کا الزام لگاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اس کا بھی وزن کرا، اس لیے کہ آج تم پر مطلق ظلم نہیں ہوگا، اس کا وزن نہ کیا جائے۔ جاؤ وزن کراؤ تو ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ تو اس کو دیکھ کر وہ کہے گا، اے پروردگار، اس پرچہ پر پرزہ کی ان دفتر بہائے دراز کے سامنے کیا حقیقت ہے، میں اسے کیا وزن کراؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، اس کا وزن ضرور کرایا جائے گا، اس لیے کہ آج تم پر ظلم مطلق نہیں ہوگا۔ وہ تمام دفتر اعمال نامے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں، تو اس کے وزن سے ان دفتروں اور اعمال ناموں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور پرچہ تمام اعمال ناموں کے مقابلے میں باری رہے گا، اور ایک نیکی اخلاص کی برکت سے بے شمار بدعمالیوں اور گناہوں پر غالب آ جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابلے پر کوئی چیز بھی باری نہیں ہو سکتی۔ تو محترم ناظرین، میرا خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوئی بندہ قیامت کے دن جب پیش ہوگا تو بڑے بڑے دفتر، اس کے بڑے بڑے رجسٹر جو ہیں حد نظر تک پھیلے ہوئے گناہوں کے، وہ اس بندے کے سامنے رکھے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بتاؤ تم نے یہ گناہ کیے ہیں یا نہیں کیے، یا فرشتے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے اپنے پاس سے یا ظلم و زیادتی کے ساتھ تمہارے اوپر لکھ دیے ہوں گے۔ تو وہ کہے گا کہ میں انکار نہیں کرتا، یہ میرے گناہ ہیں، میں نے کیے ہیں، اور نہ فرشتوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ تو جو اتنے بڑے رجسٹر ہوں گے اس کے گناہوں کے، جو حد نظر تک جو پھیلے ہوں گے، تو ان کے مقابلے میں پھر رب کریم کہیں گے، ہمارے کریم رب وہ فرمائیں گے کہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ ایک پرچہ ہے، اس کا بھی وزن کراؤ۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اتنے بڑے بڑے جو رجسٹر ہیں اس کے مقابلے میں اس کا کیا وزن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، اس کا وزن جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ وہ پلڑے میں رکھے جائیں گے اس کے گناہ کے دفتر جو ہیں، گناہ کے رجسٹر ہیں، اور دوسرے پلڑے پہ وہ پیپر رکھ دیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے، کیوں نہ کم از کم 100 بار روزانہ پڑھا کریں، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کتنا آسان ہے پڑھ لینا، اور وزن کے اعتبار سے یعنی پورے گناہ ہی گناہ اس بندے کے، بس ایک بار اس نے یہ پڑھا ہوا تھا، کہا ہوا تھا دل سے، صدق دل سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو وہ جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ بھاری ہو گیا۔
تو ضرور جو ہے کم از کم جو ہے ایک بار، کم از کم 100 بار روزانہ جو ہے اس کو پڑھا کریں اور اپنے اوپر لازم کر لیں پڑھنا، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا قیمتی جو ہے یہ کلمہ ہے، بہت ہی بھاری کلمہ ہے، بڑی گواہی دیتے ہیں آپ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص یہ شہادت دے گا اور اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے عمل کچھ بھی ہوں، یا یہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہونا اللہ اسی دروازے سے اس کو داخل کر دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی کہ بندہ جس دروازے سے جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے جنت میں داخل ہونا چاہے گا اللہ وہیں سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے واسطے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنا ٹائم برباد نہ کیا کریں، فضول گپوں میں اور یہاں ادھر ادھر کی فضول باتوں میں اپنا ٹائم نہ برباد کریں۔ کم از کم روزانہ 100 بار تو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔